الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنكا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان جو آج کل ہمارے ملک پاکستان میں بہت کثرت سے پائی جا رہی ہے، ناحق قتل ہونا. قتل ناحق کرنا فرمائے کہ عظیم جرم ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، رواہ ابو داؤد شریف، یعنی کہ حضرت ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ ان نبی درداء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ لا یزال المؤمن معنکا صالحا ما لم یصب دما حراما فاذا اصاب دما حراما بلہا. فرمایا ایماندار آدمی اپنے دین میں اس وقت تک تیز رفتار نہیں چلتا جب تک کسی خون ناحق اپنے سر نہیں لیتا. یعنی کہ جو ہی اس نے کسی کا خون ناجائز طور پر بہایا، بس فوراً ہی وہ دین سے باہر نکلا، اسلام اس کی ختم ہو گئی. فرمایا وہ اسلام اس کی تیز رفتار گھوڑے کی طرح چلتا رہتا ہے اس وقت تک کہ وہ خون نہ کرے کسی ناحق کی. جب وہ خون کر لیتا ہے تو رب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّهَا، جب وہ کسی ناحق خون کرتا ہے تو اس کے ایمان والی جو تیز رفتار ہے وہ سلو یعنی کمزور اور آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ چل کے اس کی ایمان ختم ہو جاتی ہے. قدرت نے جنت اور دوزخ کی بھی تقسیم فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ، یہ قتل ناحق کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قتل ناحق کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ فرمایا کہ آخر زمان میں قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، ایک آدمی دوسری آدمی کو قتل کرے گا. قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس لیے اس کو قتل کر رہا ہوں، اور جو قتل ہو رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کس وجہ پہ مجھے قتل کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہوگا. ابھی ہمارے علاقے میں ایک جو ہے نا آدمی کو قتل کر دیا گیا، معلوم بھی نہیں کس وجہ سے. مارنے والوں کو پتہ نہیں کہ کس وجہ سے مارا گیا، اور مرنے والے کو پتہ نہیں کہ کس وجہ سے میں مر رہا ہوں. یہ قیامت کی نشانی ہے میرے عزیز مرد. یہ مال دولت کی وجہ سے ہوتی ہے، شہرت کی وجہ سے ہوتی ہے، حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ جلن کی وجہ سے ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس پیسہ کیوں، چلو بھائی اس کو مارتا ہوں پیسہ ختم ہو جائے گا. حسد کی وجہ سے حسد ہوتی ہے، سار و بغض ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں، قتل سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہے. اس لئے عزیز ایمان، ناحق قتل سے بچو. اوپر ایک کر رہا ہے ناحق قتل کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ دے رہا ہے، اس کو اشارہ دے رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے.
اگر ایک آدمی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے اور دوسرے آدمی کے پاس آتا ہے، اس سے پوچھا ہے فلاں کدھر ہے، اور اگر اس نے اس کو بتا دیا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ اس کو قتل کر دے گا، پھر بھی اس کو بتاتا ہے فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو مار دے، جان چھوٹ جائے اس کی، فرمایا جو قتل کر رہا ہے اس کو تو گناہ ملے گا، جو جگہ بتا رہا ہے اس شخص کو دکھانے کے لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہے جیسے اس نے قتل کیا ہے۔ جس طرح سے اس نے قتل کی ہے اسی طرح سے وہ بھی اس کے ساتھ ہے، جس نے اس کے جو ہے نا رستہ بتایا، قاتل کا یعنی قتل ہو جانے والے کا رستہ بتا دیا، مقتول کا کیسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہم سب کو قتل ناحق سے بچائے اور ان آدمیوں سے بچائے کہ بھئی جو ہم سے پوچھیں کہ بھئی یہ فلاں کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کو قتل کرنے کی نیت سے آئے۔ ہمیں اللہ تبارک سے دعا رب العالمین ہمیں ایسے وجوہات سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول و مقبول منظور فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔